اب چند باتیں گرام یا ضلع کے متعلق سن لیجیے۔ گرہ سنگیت کی بعض اصطلاحوں کے بارے میں ہمارے استاد طرح طرح کی باتیں اور طرح طرح کی وضاحتیں پیش کرتے ہیں، اور ہر استاد اس بات کا مدعی ہوتا ہے کہ موسیقی کے اس راز سربستہ سے سوائے اس کے اور کوئی واقف نہیں۔ در حقیقت ہمارے فنکاروں کی ایسی توجیحات ان کی لا علمی کی دلیل ہوتی ہیں۔ گرام کے متعلق بھی ہمارے اساتذہ کچھ ایسی ہی وضاحتیں پیش کرتے ہیں جن سے بجائے اس کے کہ اس کے معنی پر کوئی روشنی پڑے اور الٹی الجھنیں پیدا ہو جاتی ہیں۔ گرام کی حقیقت دراصل صرف اتنی ہے کہ جب قدیم موسیقی میں بے شمار راگ اور راگنیاں تصنیف ہو گئیں تو ان کی نوبندی یعنی کلاسیفیکیشن کا سوال پیدا ہوا۔ چنانچہ اس کی نوبندی کے مختلف طریقوں پر کی گئی ہے، جس پر تفصیلی بحث مناسب موقع پر کی جائے گی۔ گرام بھی ایک قسم کی نوبندی ہے۔ عام طور پر یہ مشہور ہے کہ قدیم موسیقی میں 3 گرام ہوتے تھے، جن کے نام کھرج گرام، گندھار گرام اور مدھم گرام ہوتے تھے۔ کسی نامعلوم وجہ کی بنا پر اب گندھار گرام تو مفقود ہو گیا، لیکن کھرج گرام اور مدھم گرام اب بھی پائے جاتے ہیں۔ دراصل مروجہ موسیقی میں بظاہر ان گراموں کا کوئی مصرف نہیں ہے، اس لیے کہ گراموں کی جو تعریف گرنتھوں میں کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ 22 صورتیوں پر 7 سروں کو قائم کرنے کا نام گرام ہے۔ ظاہر ہے کہ مروجہ موسیقی میں صورتیاں سرے سے مفقود ہیں، نہ ان مختلف صورتیوں کو پہچاننے کی مشق کی جاتی ہے اور نہ ہی ان کو پہچان لینے سے کوئی نتیجہ برآمد ہو سکتا ہے۔ اس لیے ظاہر ہے کہ اس بنا پر گرام بھی ہمارے لیے ایک بے حقیقت چیز ہو کر رہ جاتی ہے۔ بہرحال قدیم موسیقی میں بھی اس کا مصرف اس سے زیادہ اور کچھ نہ تھا کہ کھرج گرام کے راگ وہ تھے جن میں پنچم کی جگہ کڑی مدھم لے لیتی تھی، اس لیے گرنتھوں کے وہ تمام راگ جن میں کڑی مدھم لگتی تھی وہ مدھم گرام کے راگ مانے جاتے تھے اور بقیہ راگ کھرج گرام کے شامل تھے۔ گرام کے معنی سنسکرت میں گاؤں کے ہیں، اس لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو مروجہ موسیقی کو بھی ہم ان 2 گراموں میں تقسیم کر سکتے ہیں، یعنی راگوں کا ایک مجموعہ ایسا ہے کہ جس میں کڑی مدھم لگتی ہے اور ایک وہ مجموعہ ہے کہ جس میں شدھ مدھم لگتی ہے۔ ممکن ہے کہ گندھار گرام کا بھی ایسا ہی کوئی مقصد ہو، لیکن چونکہ خود گرنتھکاروں نے اس گرام کو مفقود تصور کر لیا، لہذا اس پر قیاس آرائی بیکار ہے۔ ہماری موسیقی میں بعض راگ ایسے ضرور ہیں کہ جن میں کڑی مدھم استعمال ہوتی ہے، مثلا ماروا، پوریا، گوجری، توڑی وغیرہ، اور بعض راگ ایسے ہیں کہ جن میں شدھ مدھم لگتی ہے، مثلا بھیرویں، مالکوس، بھیم پلاسی وغیرہ۔ اس طرح یہ دونوں قسم کے راگ 2 گراموں میں حصر کیے جا سکتے ہیں، لیکن ہماری موسیقی میں بے شمار ایسے راگ بھی ہیں کہ جنہوں میں دونوں مدھمیں استعمال ہوتی ہیں، مثلا کیدارا، کاموت، رام کلی، بہاگ وغیرہ وغیرہ۔ اور ایسے راگوں کے لیے یہ فیصلہ کرنا کہ انہیں کس گرام میں شامل کیا جائے نہ صرف دشوار بلکہ بحث طلب مسئلہ بن کر رہ جائے گا۔ بعض علماء موسیقی نے ان دونوں گراموں کے بارے میں جو توضیح پیش کی ہے وہ یہ ہے کہ کھرج گرام سے مراد وہ 7 سر ہیں جو ہماری موسیقی میں تیور سر کہلاتے ہیں۔ اب اگر کھرج کو مدھم کی جگہ قائم کر کے باقی سر بھریں جائیں تو اس کا نتیجہ حسب ذیل ہوگا۔ مدھم پر سر قائم کرنے کا نتیجہ: مدھم سر، پنچم تیور رکھپ، دیوت تیور گندھار، نکھاد کڑی مدھم، سر پنچم، رکھپ تیور گندھار، گندھار تیور نکھاد۔ اور اس ترتیب میں صاف ظاہر ہے کہ شدھ مدھم نہیں آتی، اور یہی مدھم گرام کا مقصد ہے۔ اب اگر سر کو گندھار پر قائم کیا جائے تو حسب ذیل نتائج برآمد ہوں گے۔ گندھار پر سر قائم کیا، گندھار پر سر، مدھم پر کومل رکھپ، پنچم پر کومل گندھار، دیوت پر مدھم، نکھاد، پنچم پر سر، کومل دیوت، رکھپ پر کومل نکھاد۔ یہ تمام بھیرویں کے سر ہیں جن میں تمام سر کومل ہیں۔ پس ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جس طرح مدھم گرام میں وہ تمام راگ
شامل ہیں جن میں کڑی مدھم استعمال ہوتی ہے، تو اس طرح گندھار گرام میں وہ تمام راگ بھی اس کے حصر میں آ جاتے ہیں جن میں تمام کومل سر ہیں۔ اس طرح ہماری ضرورت موسیقی کے لحاظ سے گندھار گرام کو بھی ہم مفقود نہیں کہہ سکتے، اور اس طرح ہماری موسیقی کے 12 سر نکل آتے ہیں۔ اب مورچھنا کے بارے میں کچھ عرض ہے۔ گرام کی طرح قدیم موسیقی کی دوسری اصطلاح جس پر بڑی چیمیں گوئیاں ہوتی ہیں وہ مورچھنا ہے۔ ہمارے اکثر استاد مدعی ہیں کہ وہ 21 مورچھنوں کے راز سے واقف ہیں، لیکن وہ 21 مورچھنے کیا ہیں، ان کا مصرف موسیقی میں کیا تھا، اس پر کوئی روشنی نہیں ڈالتا۔ فن موسیقی کے جاننے والوں میں یہ بات بطور ضرب المثل مشہور ہے کہ 3 گرام اور 21 مورچھنے ہوتے ہیں، اور ہر گرام کے 7 مورچھنے ہیں۔ غور کے قابل بات یہ ہے کہ یہ لوگ خود اس بات کے قائل ہیں کہ گندھار گرام اب مفقود ہو گیا، لیکن اس گرام کے مورچھنوں کے وجود کو اب بھی تسلیم کرتے ہیں۔ یہ عجیب و غریب بات ہے۔ بہرحال گرنتھوں میں مورچھنوں کی تعریف یہ ہے: 7 سروں کے سلسلے وار اتار چڑھاؤ کو جس سے تمام راگ پیدا ہوتے ہیں مورچھنا کہتے ہیں۔ گویا مورچھنا کو ہم ٹھاٹھ کا مترادف تصور کر سکتے ہیں۔ واضح رہے کہ ٹھاٹھ مروجہ موسیقی کی چیز ہے، اسے گرنتھوں کی موسیقی سے کوئی لگاؤ نہیں۔ اس موقع پر ٹھاٹھ کے بارے میں جو ایک غلط فہمی ہمارے فنکاروں کے ذہن میں ہے، اس کا ازالہ ضروری معلوم ہوتا ہے۔ عام طور پر یہ خیال کیا جاتا ہے کہ جس ٹھاٹھ کا کوئی راگ ہو، اس راگ میں ان تمام سروں کا لگنا ضروری ہے جو اس ٹھاٹھ کے راگ یا اس ٹھاٹھ کے پہلے راگ یا اس راگ میں ہوں جس کے نام پر اس ٹھاٹھ کو موسوم کیا گیا ہے۔ اس بنا پر وہ تصور کرتے ہیں کہ پوریا، ماروا، سونی ایک ہی ٹھاٹھ کے راگ ہیں، کیونکہ اس میں وہی سر مختلف ترتیب کے ساتھ لگتے ہیں جو راگ ماروا میں استعمال ہوتے ہیں۔ لیکن اگر براری اس ٹھاٹھ میں شامل نہ تصور کیا جائے گا، لیکن براری کو ٹھاٹھ میں تصور نہ کیا جائے گا، کیونکہ اس راگ میں پنچم کا سر استعمال ہوتا ہے اور یہ سر ماروا میں ممنوع قرار دیا گیا۔ پنڈت بھات کھنڈے راؤ کے نظریے کے مطابق جو مروجہ موسیقی کے زبردست عالم ہوئے ہیں، ٹھاٹھ کا تصور قطعی غلط ہے۔ پنڈت بھات کھنڈے راؤ کا نظریہ یہ ہے کہ ہر وہ راگ کہ جس کے نام سے وہ ٹھاٹھ موسوم ہے اور جسے آشرے راگ کہتے ہیں، یہ لفظ یاد رکھنے قابل ہے، آشرے راگ، اس کی جھلک ہر راگ میں پائی جاتی ہے جو اس ٹھاٹھ میں شامل کیے گئے ہیں، اور اس لیے انہوں نے 10 مختلف راگوں کے نام پر 10 ٹھاٹھ مقرر کر دیے گئے اور بقیہ تمام راگ ان ٹھاٹھوں میں تقسیم کر دیے ہیں۔ مثال کے طور پر ایمن ٹھاٹھ کو لے لیجئے۔ اس ٹھاٹھ میں بہت سے وہ راگ شامل ہیں جن میں وہ تمام سر نہیں لگتے جو اس میں استعمال ہوتے ہیں۔ اس کے باوجود ہر راگ میں ایک جھلک ایمن کی محسوس ہوتی ہے۔ تمام ماہرین موسیقی نے پنڈت بھات کھنڈے راؤ کے اس نظریے کو تسلیم کر لیا ہے۔ اس نظریے کے ماتحت راگ راگنیوں اور پتر بھارجاؤں کی تقسیم کل عدم قرار دے دی گئی ہے۔ اب ہر راگ راگنی ہے اور ہر راگنی راگ ہے۔ راگ راگنیوں کی تقسیم کے بارے میں اہل علم میں بڑی تکرار تھی اور ابھی تک اس تقسیم کے بارے میں کوئی فیصلہ کن نتیجہ برآمد نہیں ہوا تھا۔ پنڈت بھات کھنڈے راؤ نے یہ نیا نظریہ قائم کر کے اس بحث کا خاتمہ کر دیا ہے، اور ان کی رائے بہت وزنی اور وقت کی حامل ہے۔ راگ راگنیوں کی تقسیم نہایت قدیم تھی، اور اس نظریے کی روح سے ہماری تمام موسیقی میں 6 راگ اور 36 راگنیاں اور اس کے علاوہ پتر بھارجائیں تسلیم کی گئی تھیں۔ راگ راگنیوں کی نوبندی دراصل گرہن سنگیت میں پائی جاتی تھی۔ مختلف خیال لوگوں نے جو راگ تسلیم کیے تھے وہ مختلف تھے، لیکن عام طور پر جو 6 راگ تسلیم کیے گئے تھے وہ یہ تھے: بھیروں، ہنڈول، ماروا، سری، مالکوس اور دیپک۔ ان راگوں کے بارے میں عجیب کہانیاں بھی مشہور تھیں۔ مثلا ہنڈول کے بارے میں مشہور تھا کہ جب راگ گایا جاتا تھا تو ہنڈولہ خود بخود گردش کرنے لگتا تھا۔ ماروا جب گاتے تھے تو آپس میں لڑائی کا موجب ہوتا تھا۔ سری سے خوش درخت ہرے ہو جاتے تھے، اور دیپک گانے سے تو آگ لگ جاتی تھی۔ اسی طرح بہت سی راگنیوں کے بارے میں بھی اس قسم کی داستانیں مشہور تھیں، لیکن یہ سب باتیں فرضی تھیں اور زمانے جاہلیت کی یادگار ہیں۔ دراصل اہل عقل نے یہ داستانیں صرف اس لیے گڑھ رکھی تھیں کہ اس فن کو حاصل کرنے والے راگ کی اس تاثیر کی چاہ میں محنت اور ریاضت میں کوئی دقیقہ اٹھا نہ رکھیں۔
راگ راگنیوں کی حقیقت یہ ہے کہ ایک روایت کی روح سے بھیرو راگ کی 5 راگنیاں مشہور ہیں اور ان کے نام حسب ذیل بیان کیے گئے ہیں: براری، سندورا، مدھمات، بنگال اور بھیرویں۔ اب ذرا ان کا نقشہ ملاحظہ فرمائیے۔ بھیروں میں کھرج کے بعد رکھب کومل آتی ہے، گندھار تیور، مدھم کومل، پنچم دھیوت کومل اور نکھات تیور۔ اب براری کے سنیے۔ براری میں بھیروں کی طرح رکھب تو کومل لگتی ہے، گندھار بھی کومل لگتی ہے، مدھم بھی کومل لگتی ہے، لیکن پنچم اپنی جگہ پر ہے، لیکن دھیوت بھی کومل لگتی ہے لیکن نکھات تیور لگتی ہے۔ سندورا کو کے متعلق سن لیجئے۔ کھرج کے بعد رکھب اس میں تیور لگتی ہے، درا حالے کے بھیروں میں رکھب اتری ہوئی لگتی ہے، یعنی کومل لگتی ہے۔ گندھار کومل لگتی ہے، حالانکہ بھیروں میں گندھار تیور لگتی ہے۔ جی مدھم شدھ لگتی ہے، پنچم تو ہے ہی، تیور دھیوت تیور لگتی ہے، حالانکہ بھیروں میں کومل لگتی ہے، اور نکھات اس میں کومل لگتی ہے، حالانکہ دھیور اس میں نکھات تیور ہوتی ہے۔ اب مدھمات میں دیکھ لیجئے، کھرج کے بعد تیور رکھب لگتی ہے، کومل گندھار لگتی ہے، شدھ مدھم لگتی ہے، تیور دھیوت لگتی ہے اور تیور نکھات لگتی ہے۔ بھیرویں میں کومل رکھب، کومل گندھار، شدھ مدھم، کومل دھیوت اور کومل نکھات لگتی ہے۔ اب آپ نے دیکھا کہ بھیروں کی راگنیوں میں جو سر لگتے ہیں وہ ہیں اکثر سر وہ ہیں کہ جو بھیروں میں نہیں لگتے۔ اس نقشے سے صاف طور پر واضح ہے کہ بھیروں راگ کی جو راگنیاں ہیں ان میں بہت سی ایسی راگنیاں ہیں جن میں وہ سر بھی استعمال نہیں ہوتے جو راگ بھیروں کے سر ہیں۔ دوسرے جو راگ اس وقت 5 سروں کے مانے جاتے ہیں ان سے 6 اور 6 سے زیادہ راگنیوں کا استخراج کس طرح قرین قیاس نہیں ہو سکتا۔ لہٰذا یہ نظریہ کہ ہماری موسیقی میں 6 راگ اور 36 راگنیاں ہیں ایک فرضی کہاوت کے طور پر مشہور ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ گرن سنگیت اور سرتیوں کے دور میں اس نظریے کی کوئی حقیقت ہو، لیکن فی زمانہ اس نظریے پر عمل نہیں کیا جا سکتا۔ بادی النظر میں ایسا معلوم ہوتا ہے کہ راگ اور راگنیوں کی اس تقسیم کا یہ مسئلہ ایک حد تک تذکیر و تانیث کا مسئلہ ہے، یعنی یہ کہ فی زمانہ جتنے راگ ہیں تصور کیے جاتے ہیں ان کے ناموں کا صیغہ تذکیر کا صیغہ ہے، اور اس لیے شاید اگلے لوگوں نے انہیں راگ کہہ دیا اور بقیہ کو ان کے نام کی رعایت سے راگنیاں اور بعض کو پتر اور بھارجا وغیرہ کے نام دے دیے۔ واللہ عالم بالصواب۔ بہرحال اس زمانے میں راگ راگنیوں کی تقسیم کل عدم تصور کی جاتی ہے، اور پنڈت بھات کھنڈے راؤ کا یہی نظریہ ہے۔ جس طرح اس زمانے میں ہم کسی راگ کے ٹھاٹ کو بتا دینے سے یہ اندازہ کر لیتے ہیں کہ اس راگ میں کون کون سے سر استعمال ہوئے ہیں، اسی طرح پرانے زمانے میں کسی راگ کے سر معلوم کرنے کے لیے اس راگ کا مورچھنا دریافت کر لینا کافی ہوتا تھا۔ مختلف گراموں کا ذکر کرتے ہوئے وضاحت کے ساتھ بیان کیا گیا ہے کہ اگر کھرج کو گندھار یا مدھم پر قائم کر دیا جائے تو سب سروں کی جگہ بدل جاتی ہے، اور یہ تبدیلی کھرج کو نہ صرف گندھار اور مدھم بلکہ رکھب اور دھیوت اور نکھات وغیرہ پر قائم کرنے سے پیدا ہو جاتی ہے۔ اب 7 مورچھنوں سے یہی مراد ہے، اور جس سر پر کھرج قائم کی جائے گی وہ مورچھنا اس کے نام سے موسوم ہوگا۔ طالب علم معمولی سی فکر سے ان تمام مورچھنوں کے جو مختلف سروں میں تبدیلی پیدا ہوگی معلوم کر سکتا ہے۔ اب ہماری موسیقی میں یا ہمارے موجودہ نظام موسیقی میں کھرج کو مختلف سروں پر قائم کرنے سے جو نتیجے برآمد ہوں گے وہ حسب ذیل ہیں۔ رکھب پر اگر کھرج کو قائم کیا جائے تو کافی ٹھاٹ پیدا ہوگا، گندھار پر قائم کرنے سے بھیرویں ٹھاٹ پیدا ہوگا، مدھم پر قائم کرنے سے ایمن ٹھاٹ کے سر پیدا ہوں گے،
पंचम कायम करने से खम्माश ठाट के सुर पैदा होंगे। देवत पर कायम करने से आसावरी ठाट के सुर पैदा होंगे। निखात पर कायम करने से तोड़ी के ठाट सुर। वाज़ेह है कि नक्शे बिलावल ठाट के मुख्तलिफ सुरों पर खर्च कायम करने से निकालेंगे, जो हमारी मौसीकी में मुक़द्दम ठाट तस्वुर किया जाता है, और लिहाज से हम अपने बकिया 6 ठाटों को मौखर ठाट कहेंगे। मरजा मौसीकी में 10 ठाट तस्लीम किए गए हैं, जिनमें एक तो मुक़द्दस ठाट हो गया, 6 मौखर ठाट हो गए, बाकी रह गए 3 ठाट जिनका इस्तखराज से मुमकिन नहीं। इन तीनों को मखलूत ठाट कहेंगे, जिनके नाम ये हैं पूर्वी ठाट, मारवा ठाट और भैरव ठाट। लेकिन उलमाए मौसीकी ने आजकल हर राग के ठाट अलहदा मुकर्रर कर दिए हैं, और इसलिए इस तवील बहसों में पढ़ने की चंदा ज़रूरत नहीं है। इसलिए मूर्छना फ़ी ज़माना हमारी मौसीकी से खारिज तस्वुर किया जाता है। हमने इस बैत को सामीन मौसीकी की मालूमात में इजाफ़ा करने के लिए की गरज से मुजमलन बयान कर दिया है। ठाठों के बारे में बाज़ मज़ीद वजाहतें। इस बात का फिर इआदा कर देने की ज़रूरत है कि लफ्ज़ ठाट किसी आसमानी सहीफ़े की इस्तिलाह नहीं है। इसके सीधे साधे माने सिर्फ नौबंदी के हैं, जिसे अंग्रेज़ी में क्लासिफिकेशन कहेंगे। इसकी मिसाल यूँ समझ लीजिए कि पुराने ज़माने में दुनिया की तमाम चीज़ों को 3 ग्रोहों में तकसीम कर दिया था, जिसे जमादात, नबादात और हैवानात कहते थे। फ़ी ज़माना मसलन इल्म कीमिया के माहिर मुख्तलिफ़ अशिया की नौबंदी धात और गैर धात यानी मेटल्स एंड नॉन मेटल से करते हैं, वगैरह वगैरह। ये ठाटों का तस्वुर बहुत कदीम है, और मुख्तलिफ़ ज़मानों में इसके लिए मुख्तलिफ़ अल्फाज इस्तेमाल हुए। मेल मिसाल के तौर पर पुराने ज़माने में ठाट की जगह इस्तेमाल होता था, और गालिबन जाति भी। अब से सैकड़ों साल पहले गालिबन सन 1660 ईस्वी में एक पंडित ने 72 ठाट मुअय्यन किए थे। ये ठाट भी इल्म हिंसा की रूह से मुअय्यन किए गए थे, लेकिन इनके इस्तखराज में मुख्तलिफ़ तीव्र सुरों को सुरतियों पर कायम करके किया गया था। ये 72 ठाट की मौसीकी में आज भी तस्लीम किए जाते हैं, और वहाँ के पंडितों का कहना है कि इन मेलों या ठाटों में ईश्वर भी इजाफ़ा नहीं कर सकता। हमारे बाज़ बेइल्म फ़नकारों उन पंडितों के इस कौल से इतने मुतासिर हो गए हैं कि वो आज भी इस बात पर बज़िद हैं कि पंडित भातखंडे राव के मुअय्यन करदा 10 ठाटों के बजाय 72 ही ठाट हैं। वो इस बात से कतई नाबलद हैं कि हमारी मौसीकी के निज़ाम में और कर्नाटक की मौसीकी के निज़ाम में ज़मीन आसमान का फ़र्क हो गया है। इसलिए उस मौसीकी के उसूल हमारी मौसीकी के उसूलों से किस तरह मुताबिकत रख सकते हैं। बहरहाल रागों की नौबंदी मुख्तलिफ़ अदवार में मुख्तलिफ़ तरीक़ों से की गई है। मसलन 6 राग और 36 रागों की तकसीम अगरचे के अब कलअदम है, लेकिन ये भी नौबंदी का एक तरीक़ा था। जैसा कि अर्ज़ किया जा चुका है कि अब से कुछ ज़माना कबल 6 राग माने गए थे। वो ये थे भैरों, हिंडोल, सिरी, मारवा, मालकोस और दीपी। इस पर लुत्फ़ यह है कि अब कोई उस्ताद दीपक राग के वजूद को तस्लीम नहीं करता। उनके नज़दीक तानसेन के ज़माने के बाद से यह राग दुनिया से ऐसे उड़ गया जैसे आग पर से धुआं। लेकिन 36 रागनियों वगैरह के वजूद के अब भी कायल हैं। हालांकि कोई इन फनकार इन 36 रागनियों की 6 रागों की 36 रागनियों का बरतना तो दरकिनार, इनके नामों से भी वाकिफ़ नहीं। मज़े की बात तो यह है कि मुख्तलिफ़ ज़मानों में इन 6 रागों के बारे में भी इख्तलाफ रहा है। मसलन बाज़ कुतब में बसंत को राग माना गया है, और बाज़ ने सारंग को एक राग माना है। लेकिन यह हम वसूख के साथ नहीं कह सकते बसंत और सारंग किन रागों की जगह तस्लीम किया गया था। रागनियों की इस तकसीम का जब खोखलापन ज़ाहिर हुआ तो नौबंदी का एक और तरीक़ा इख्तियार किया गया, और वो था कि मुख्तलिफ़ रागनियों को 12-12 के ग्रोह में बांट दिया गया। अब नौबंदी यूँ की गई कि 12 बिलावलें, 12 कल्याणें, 12 मल्हारें, 12 तोड़ियाँ वगैरह वगैरह। आगे चलकर इन 12-12 की तादाद को बढ़ाकर 18-18 कर दिया। अगरचे कि इस तकसीम में 12-12 की और 18-18 की कैद एक अजीब थी, लेकिन इसमें एक बड़ी हिकमत थी जिसका के बारे में अभी अर्ज़ किया जाएगा। ये 18-18 और 12-12 की गर्दान कुछ ऐसी ही थी कि जैसे मरने के बाद 40 दिन का चेहलू, 40 दिन का चिल्ला खींचना, और बाज़ दवाओं के असर हमारे अतिब्बा के नज़दीक 40 रोज़ के मुतवातिर इस्तेमाल से नुमायाँ होते हैं। अलबत्ता इसमें एक बात जैसा कि अभी अर्ज़ किया है ये थी जो दिल को लगती है, वो ये कि इसमें मिजाज राग का बड़ा ख्याल रखा गया था।
جس سے آگے چل کر پنڈت بھاتکھنڈے راؤ نے بھی بظاہر استفادہ کیا ہے۔ سینکڑوں سال قبل نارو بھگت نے سنگیت مکرند میں بھی راگوں کی تقسیم میں رس کا خیال رکھا تھا، جو دراصل مزاج راگ کے قریب تھا نظریہ تھا، لیکن رس اور مزاج میں جو لطیف اور نازک فرق ہے وہ محتاج تشریح نہیں۔ محمد رضا خان نے ان تمام بحثوں کی طرف علماء موسیقی توجہ مضمول کروائی کہ موسیقی کو دیومالا کی حد سے نکال کر فکری سطح پر لا کر اس کے اصول پر غور و فکر کی دعوت دی۔ انہوں نے واشگاف الفاظ میں اعلان کر دیا، اور وہ جو اصول موجودہ موسیقی کے ضرور نہیں بلکہ محض قدامت پرستی کی بنا پر ورد زبان ہے، انہیں یکسر کل عدم قرار دیا جائے۔ چنانچہ انہوں نے اپنی مارکت الاراء تصنیف نغمات آصفیہ میں دیومالا اور پرانی باتوں کے کھوکھلے پن کو ظاہر کیا، اور حقیقت یہی ہے کہ یہ انہی کی دکھائی ہوئی راہیں تھیں کہ جن پر موجودہ موسیقی کے اصولوں کی بنیاد رکھی گئی۔ ان تمام باتوں کے باوجود بعض لوگ اب بھی اس پر مصر ہیں کہ موسیقی کے 72 ٹھاٹ ہیں، لیکن مزے کی بات یہ ہے کہ ان کے پاس اس کا کوئی جواب نہیں ہوتا کہ بھوپالی کو کلیان ٹھاٹ پر اور دیسکار کو خود بلاول ٹھاٹ پر کیوں کہتے ہیں، حالانکہ دونوں کے سروں میں کوئی فرق نہیں۔ اس طرح مالکوس کو بھیرویں ٹھاٹ پر کیوں تسلیم کرتے ہیں جس میں بھیرویں کے سب سر نہیں لگتے۔ خود بھیرویں میں اچھے گانے بجانے والے ٹھمری کے انداز میں دونوں مدھمے اور دونوں رکھبے لگاتے ہیں، لیکن اس کے باوجود اس کا کوئی دوسرا ٹھاٹ نہیں مانتے۔ دراصل یہ سب اصل حقیقت سے عدم واقفیت کی باتیں اور سنن سنائی باتوں پر اعتقاد کا نتیجہ ہیں۔ حقیقت دراصل یہ ہے، اور ہے بھی یہی، کہ اگرچہ کسی راگ کا کسی ایک ٹھاٹ میں شامل ہونے کی بڑی وجہ تو اس کے ٹھاٹ کے سروں کا استعمال ہی ہوتا ہے، لیکن اس میں ایک لطیف اور نازک بات یہ ہے کہ اس راگ میں اس ٹھاٹ کے عاشرے راگ کے مزاج کی کیفیت ضرور پائی جاتی ہے، جس سے روگردانی کرنا سوائے خیرہ چشمی کی اور کچھ نہیں۔ اور جب کوئی شخص مزاج کی اس کیفیت سے منکر ہوتا ہے تو عجب نہیں کہ جہانی پنڈت بھاتکھنڈے راؤ کی روح چیخ چیخ کر یہ کہتی ہو کہ درد سر ہوتا ہے بے ربط نہ فریاد کریں، بلبلیں مجھ سے گلستان کا سبق یاد کریں۔ 72 ٹھاٹوں کو تسلیم کرنے پر ضد کرنے والے ذرا یہ تو غور کریں کہ اس وقت رائج الوقت موسیقی میں ٹکسالی اور سکے بند راگ صرف 155 یا زیادہ سے 170 ہیں۔ اب اگر ان راگوں کو 72 ٹھاٹوں پر تقسیم کیا جائے تو کیا صرف ایک ٹھاٹ پر 2.5 راگ تقسیم کیا جائے گا، یا بعض ٹھاٹوں پر صرف 1 راگ اور بعض ٹھاٹوں پر زیادہ سے زیادہ 2 یا 3 راگ معین کیے جائیں گے؟ اب اس سے زیادہ کھوکھلی بات اور کیا ہو سکتی ہے۔ راگ راگنیوں کے بارے میں جو کچھ ابھی تک کہا گیا ہے اس سے ایک بات تو بالکل واضح ہو گئی کہ مروجہ موسیقی میں راگ اور راگنیوں میں کوئی فرق نہیں ہے۔ ہر راگ راگنی ہے اور ہر راگنی راگ ہے۔ راگ راگنی کے الفاظ اب محض بطور محاورہ استعمال ہوتے ہیں، اور پتر اور بھارجے تو محض حکایتی نام ہے۔ لہٰذا اب جہاں کہیں بھی راگ یا راگنی کا لفظ استعمال ہوگا وہ ایک دوسرے کا مترادف ہی تصور ہوگا۔ اب ہم یہ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ راگ ہے کیا۔ جب کسی راگ کو ہم سنتے ہیں تو چند باتیں ہمارے ذہن میں آتی ہیں۔ پہلی بات، راگ مختلف مترنم آوازوں یا سروں کا مجموعہ ہے، یعنی یہ کہ اگر ہم ایک ہی سر کو بار بار بھرتے رہیں تو کسی راگ کی شکل پیدا نہ ہوگی۔ دوسری بات، راگ کی ایک شکل معین ہوتی ہے جس سے یہ اندازہ بخوبی کیا جا سکتا ہے کہ جو سر اس راگ میں استعمال ہوتے ہیں وہ کسی خاص اصول کے ماتحت استعمال ہوتے ہیں، ورنہ راگ کی کوئی شکل معین نہیں ہو سکتی تھی۔ تیسری بات، راگ کو سن کر طبیعت پر ایک کیفیت طاری ہوتی ہے،
خواہ وہ کیفیت انبساط کی ہو یا حزن وغیرہ کی۔ طبیعت ان سروں کے مجموعے سے ایک لطف حاصل کرتی ہے اور ایک خاص اثر قبول کرتی ہے۔ چوتھی بات، آوازیں جو اس راگ میں استعمال ہوتی ہیں وہ کریہ اور بے ہنگم آوازیں نہیں ہوتی۔ مثلا ان آوازوں کو سن کر طبیعت یہ فیصلہ نہیں کرتی کہ یہ آوازیں محض بے کیف شور کی آوازیں ہیں۔ انہی باتوں سے راگ کی باقاعدہ طور پر تعریف مرتب کی جا سکتی ہے، جسے ہم اپنے الفاظ میں یوں کہیں گے: راگ مترنم آوازوں کے اس مجموعے کا نام ہے جس میں مختلف آوازیں یا سر کسی خاص نظام اور اصول سے مرتب ہوں اور سروں کی یہ ترتیب دل پذیر اور مطبوع خاطر ہو۔ بعض علماء موسیقی وزن یا لے کو راگ کا جز تصور کرتے ہیں، لیکن لے سے مراد تال نہیں ہے جو ہماری موسیقی میں مروج ہیں۔ تال راگ کے لیے ایک اضافی شے ہے، اس کے فقدان سے راگ کی ماہیت پر کوئی اثر نہیں پڑتا، جیسا کہ الاپ میں۔ موسیقی میں تال کا جو مقام ہے اس پر آگے چل کر تفصیلی بحث کی جائے گی۔ سر دست اتنا کہہ دینا کافی ہے کہ راگ کی شکل کے تعین کے لیے تال کا ہونا ضروری نہیں ہے۔ ہماری موسیقی میں راگ بلحاظ تعداد سر اور ترتیب سر مختلف قسم کے ہوتے ہیں۔ راگوں کے ان اقسام پر روشنی ڈالنے سے پہلے یہ جان لینا ضروری ہے کہ ہماری موسیقی میں کوئی راگ 5 سر سے کم کا نہیں ہوتا، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ 5 سروں سے کم کے مجموعے میں کیفیت اور دلکشی قطعی نہیں ہوتی ہے۔ اس لیے اہل علم نے مسلمہ طور پر یہ کلیہ قائم کر دیا ہے کہ 5 سروں سے کم کے مجموعے کو راگ کی حد میں شامل نہ کیا جائے گا۔ بعض گانے والے یہ تصور کرتے ہیں کہ مالسری راگ میں صرف 3 سر ہوتے ہیں۔ اسی طرح ہنڈول کا دھرپد بعض گائک اس طرح گاتے ہیں کہ اس میں صرف 4 سر استعمال ہوتے ہیں۔ لیکن اس کلیے کی روح سے یا تو مالسری میں 3 کے بجائے 5 سر یا 5 سروں سے زیادہ کا ہونا ضروری ہے، یا پھر ہماری ضرورت موسیقی کے لیے یہ راگ ٹکسال بہار تصور کیا جائے گا، اور اسی طرح ہنڈول بھی 5 سروں کا ہونا ضروری ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ راگ مالسری میں مثل دوسرے بہت سے راگوں کے 5 ہی سر لگتے ہیں، جن میں سے 2 سر بقیہ 3 سروں کے مقابلے میں کمزور ہوتے ہیں۔ اس لیے اکثر استاد غلطی سے یہ تصور کر بیٹھتے ہیں کہ اس راگ میں لگتے ہی صرف 3 سر ہیں۔ بہرحال بلحاظ تعداد سر و بلحاظ ترتیب بسر راگ مختلف قسم کے ہوتے ہیں، جن کا بیان الگ الگ کیا جاتا ہے۔ راگوں کی تقسیم بلحاظ تعداد سر: ایک سپتک یا مقام میں 7 سر ہوتے ہیں، اور انہی سروں کے مجموعوں سے مختلف راگوں کی شکلیں معین ہوتی ہیں۔ یہ بات بھی کلیتاً تسلیم کی جا چکی ہے کہ 5 سر سے کم کا راگ ممکن نہیں، لہذا اس سے صاف ظاہر ہو گیا کہ مختلف راگ یا 5 سر کے ہو سکتے ہیں، یا 6 سر کے ہو سکتے ہیں، یا 7 سروں کے ہو سکتے ہیں۔ علماء موسیقی نے ان 3 قسموں کے راگوں کے الگ الگ نام رکھ دیے ہیں۔ 5 سروں کے راگوں کو اوڈو راگ کہتے ہیں۔ ہم اپنی اصطلاح میں انہیں پنج آہنگی کہنا پسند کریں گے۔ 6 سروں کے راگوں کو سنسکرت میں شاڈو یا کھاڈو راگ کہتے ہیں، اور ہم ان کا نام شش آہنگی رکھیں گے۔ اسی طرح 7 سروں کے راگ کو، جسے سمپورن کہتے ہیں، ہم ہفت آہنگی راگ کہیں گے۔ ان کے علاوہ بعض راگ ایسے بھی ہو سکتے ہیں جن میں آروہی میں تو 5 سر لگیں اور امروہی میں 6 سر لگیں۔ ایسے راگوں کو سنسکرت میں اوڈو کھاڈو راگ کہتے ہیں۔
اور ہم ان کے نام پنچشم آہنگی تجویز کریں گے۔ اس اصول کے ماتحت مندرجہ ذیل قسمیں راگ کی اور تسلیم کرنا پڑیں گی۔ کھاڈو اوڈو ششو پنج آہنگی، اوڈو سمپورن پنجو ہفت آہنگی، کھاڈو سمپورن ششو ہفت آہنگی، سمپورن اوڈو ہفتو پنج آہنگی، سمپورن کھاڈو ہفتو شش آہنگی۔ ان ناموں کے تجویز کرنے میں اس بات کا لحاظ رکھا گیا ہے کہ پہلا لفظ آروہی کے سروں کی تعداد اور دوسرا لفظ امروہی کے سروں کی تعداد ظاہر کرے گا۔ اس طرح ہفت و شش آہنگی سے مراد وہ راگ ہوں گے جن میں آروہی میں 7 سر اور امروہی میں 6 سر استعمال ہوں گے۔ وعلی ھذا القیاس۔ اب چند باتیں راگوں کے اقسام بلحاظ ترتیب سر عرض کی جاتی ہیں۔ آروہی امروہی کا ذکر کرتے ہوئے ہم نے بتایا تھا کہ سروں کی ترتیب 2 طرح کی ہوتی ہے، یعنی ایک مربوط اور ایک غیر مربوط۔ یعنی ایک میں سر ایک خاص ترتیب سے یکے بعد دیگرے لگتے ہیں، جسے شدھ آروہی کا نام دیا گیا تھا، اور دوسرا انداز بلا ترتیب سروں کو اتار چڑھاؤ کا تھا، جسے غیر مربوط آروہی امروہی کا یا وکر آروہی امروہی بتایا گیا تھا۔ بینا یہی حالت راگوں کی بھی ہے، یعنی بعض راگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن میں سر سلسلے وار ترتیب سے لگتے ہیں۔ ایسے راگوں کو سنسکرت میں شدھ روپ کے راگ، اور ہم اپنی سہولت کے لیے انہیں مربوط شکل کے راگ کہیں گے، اور دوسرے وہ راگ ہیں جس میں سر بلا ترتیب لگتے ہیں اور انہیں غیر مربوط راگ کے نام سے موسوم کیا جاتا ہے۔ مربوط راگوں کی مثال بھوپالی، ایمن، دیسکار، توڑی، پوریا وغیرہ وغیرہ ہیں، اور غیر مربوط راگوں کی مثال گور سارنگ، کاموت، گونڈ ملہار وغیرہ وغیرہ ہیں۔ ایسے مربوط راگوں کو کہ جن کی اپنی ایک انفرادی شکل معین ہو اور کسی دوسرے راگوں سے مل کر وہ نہ بنے ہوں، وہ نسلی راگ کہلاتے ہیں۔ جو راگ کے 2 راگوں سے مل کر بنتے ہوں انہیں چھایا لگ راگ کہتے ہیں، مثلا پوریا کلیان، ایمنی بلاول وغیرہ وغیرہ۔ سنسکرت میں ایسے لوگوں کو چھایا لگ اس لیے کہتے ہیں کہ چھایا لگ کے معنی یہ ہے کہ ایک راگ میں دوسرے راگ کا سایہ پڑتا ہے۔ جو راگ دوسرے سے زیادہ راگوں سے مل کر بنتے ہیں انہیں ہمارے یہاں مخلوطی راگ بھی کہتے ہیں۔ بعض گائکوں نے راگوں کی قسمیں وقت اور موسم کے لحاظ سے بھی کی ہیں۔ چنانچہ بعض راگ وہ ہیں جو خاص موسموں میں گائے جاتے ہیں، ایسے راگوں کو موسمی راگ کہتے ہیں، مثلا ملہاریں جو عام طور پر برسات کے موسم میں گائی جاتی ہیں۔ جو راگ کے دونوں وقت ملتے وقت گائے جاتے ہیں انہیں سندھی پرکاش راگ کہتے ہیں۔ یہ وہ وقت ہیں کہ جب آسمان پر شفق پھولتی ہے، اور اس رعایت سے اس کا نام شفقی راگ بھی کہا جا سکتا ہے۔ سنسکرت میں ان راگوں کو سندھی پرکاش راگ کہتے ہیں۔ ان راگوں کی سب سے بڑی خصوصیت یہ بیان کی جاتی ہے کہ ان میں شدھ گندھار، شدھ نکاد اور کومل رکھب اور کومل دھیور استعمال ہوتے ہیں۔ اب راگ کی 2 قسمیں اور بیان کرنا رہ گئیں، جنہیں ہندی میں اترانگ اور پروانگ قسم کے راگ کہتے ہیں۔ اول ذکر راگ یعنی پروانگ کے راگوں کی خصوصیت یہ ہے کہ ان کا سارا زور سپتک کے بالائی سروں پر رہتا ہے، اور اترانگ کے راگوں کا سارا زور سپتک کے نیچے کے سروں پر رہتا ہے۔ اترانگ اور پروان سے یہی مراد ہے، یعنی سپتک میں کھرس سے لے کر مدھم تک کے سر پروان کے سر اور بقیہ سر اترانگ کے سر کہلاتے ہیں۔ پروانگ کے راگوں میں مدھم کی بڑی اہمیت ہوتی ہے، اس لحاظ سے کہ علماء موسیقی نے مختلف راگوں کے وقت کا تعین کرنے میں مدھموں کے استعمال سے بڑی مدد لی ہے۔
इसी तरह वो राग के जिन्हें कड़ी मध्यम इस्तेमाल होती है, जिनमें कड़ी मध्यम इस्तेमाल होती है, आमतौर पर शाम को और रात के पहले हिस्से में गाए जाते हैं। और वो राग के जिनमें शुद्ध मध्यम इस्तेमाल होती है, आमतौर पर सुबह के और दिन के वक्त बजाए जाते हैं। रागों की मंदरजा झेल चंद खुसूसियात भी याद रखने के काबिल हैं, जो रागों को पहचानने में और एक दूसरे से अलग करने में बेहद मदद देती हैं, और वो ये हैं। नंबर 1, बाज़ रागों में तीवर रिखब और तीवर धीवत बड़ी अहमियत रखते हैं और इन रागों को दूसरे रागों से अलग करने में मुमिद होते हैं। नंबर 2, बाज़ राग इन्हीं दो सुरों यानी रिखब और धेवत के कोमल हो जाने से दूसरे रागों से अलहदा होते हैं। नंबर 3, बाज़ राग गंधार और निखात के कोमल हो जाने की वजह से दूसरे रागों से अलग होते हैं। नंबर 4, कुछ राग शुद्ध मध्यम की वजह से पहचाने जाते हैं। नंबर 5, कुछ राग कड़ी मध्यम की वजह से दूसरे रागों से अलग होते हैं और पहचाने जाते हैं। कुछ राग शुद्ध और कड़ी दोनों मध्यमों के मिलने से पैदा होते हैं। ये हैं वो खुसूसियात जिन्हें अच्छे गाने बजाने वाले मौसीकी के राज कहते हैं या भेद कहते हैं, और रागों की माहियत तक पहुंचने के लिए इन भेदों का जानना ज़रूरी है। ये राज किसी हद तक रागों को एक दूसरे से अलग करने में मुमिद होते हैं, लेकिन इसका दारोमदार गाने वाले की अपनी समझ, गलों की शाइस्तगी और मश्क पर है। अगर गाने वाले इन असूलों की रोशनी में मुख्तलिफ रागों की अहमियत पर गौर करेंगे तो इन असूलों से खातिर ख्वाह फ़ायदा उठा सकेंगे। अब चंद चीज़ें हमारी मौसीकी में महालात करार दी गई हैं, जिनका जानना हर एक के लिए ज़रूरी है, वरना वो राग की सेहत बरकरार रखने में कामयाब नहीं रह सकता और ना ही नए नगमे वज़ा करने पर कादिर हो सकता है। पहली चीज़ ये है कि किसी ऐसे राग के बनने का इम्कान नहीं है जिसमें पंचम और मध्यम दोनों सुर न लगाए जाएं। पंचम और मध्यम दोनों सुर न लगाए जाएं, और अगर कोई ऐसा राग बना भी लिया जाए तो वो टकसाल बाहर तसव्वुर किया जाएगा। किसी राग में कड़ी मध्यम और कोमल गंधार के साथ कोमल निखात इस्तेमाल नहीं की जा सकती। जिन फनकारों ने ऐसे राग ईजाद किए हैं कि जिनमें ये तीनों सुर इस्तेमाल होते हैं, वहाँ इनके तनाफुर को मिटाने के लिए दोनों मध्यमें इस्तेमाल की हैं। किसी राग में कोमल और शुद्ध रिखब या गंधार या धेवर या निखात या के बाद दीगरे इस्तेमाल नहीं की जा सकती। मैं इस जुमले को फिर दोहराता हूँ। किसी राग में कोमल और शुद्ध रिखब या गंधार या धेवत या निखात या के बाद दीगरे इस्तेमाल नहीं की जाती। यानी ये कि उतरी और चढ़ी रिखब आरोही या अमरोही में एक साथ इस्तेमाल नहीं करेंगे। जब इन दोनों सिरों का इस्तेमाल मकसूद होता है तो एक को आरोही में और एक को अमरोही में इस्तेमाल करते हैं, और यही तरीक़ा गंधारों, धेवतों और निखादों के इस्तेमाल का है। कोई ऐसा राग मुमकिन नहीं है जिसमें कोमल निखाद लगे लेकिन उसमें शुद्ध मध्यम इस्तेमाल ना हो। अगर शुद्ध मध्यम इस्तेमाल ना हो तो दोनों निखादें इस्तेमाल की जाती हैं। कोई ऐसा राग मुमकिन नहीं है जिसमें शुद्ध गंधार, शुद्ध मध्यम और शुद्ध धेवत इस्तेमाल हो और पंचम इस्तेमाल ना हो। पंचम सिर्फ ऐसी ही हालत में इस्तेमाल नहीं होती कि जब दोनों मध्यमें इस्तेमाल की जाती हैं, मसलन राग ललित में। अब राग के अज्जाए तरकीबी सुन लीजिए, यानी वो चीज़ें कि जिनसे कि मिलकर राग बनता है। आम तजुर्बे की बात है कि अक्सर दो या दो से ज़्यादा राग, बावजूद इसके कि इनमें एक ही सुर इस्तेमाल होते हैं, एक दूसरे से बिल्कुल अलहदा शक्ल रखते हैं। मसलन भोपाली और देशकार को ले लीजिए, दोनों की आरोही अमरोही में एक ही सुर इस्तेमाल होते हैं, लेकिन इसके बावजूद दोनों रागों की शक्लें एक दूसरे से जुदागाना हैं।
اس کی وجہ یہ ہے کہ مختلف سروں پر زور دینے سے راگوں کی شکلیں الگ الگ ہو جاتی ہیں اور انہی سروں سے راگ الگ الگ پہچانے جاتے ہیں۔ راگوں کی پہچان کے لیے ماہرین نے چند اصول مقرر کیے ہیں جنہیں لچھن یا اجزائے ترکیبی کہتے ہیں۔ قدیم موسیقی میں ایسے 11 لچھن معین کیے گئے تھے، لیکن فی زمانہ ان کی ضرورت نہیں۔ پھر بھی ہم آگے چل کر ان کا ذکر عام معلومات کے لیے کر دیں گے۔ مروجہ موسیقی میں جو راگ کے اجزائے ترکیبی تسلیم کیے گئے ہیں وہ یہ ہیں: جیو سر، پہلا چیز جیو سر، جسے ہم اپنی ضرورت کے لیے بنیادی سر کا نام دیتے ہیں۔ عوام میں یہ سر وادی سر کے نام سے مشہور ہے۔ یہ سر راگ کی جان تصور کیا جاتا ہے اور اسی لیے اسے جیو سر کہتے ہیں۔ جیو کے معنی ہیں جان، اور سب سے زیادہ زور راگ میں اسی سر پر ہوتا ہے۔ راگ کی شکل اسی سر سے پیدا ہوتی ہے۔ گانے والے اکثر کہتے ہیں کہ راگ میں یہ سر بڑھتا ہے۔ دوسری چیز سموادی سر، جسے ہم امدادی سر بھی کہہ سکتے ہیں۔ بنیادی سر کے بعد سب سے زیادہ زور اسی سر پر ہوتا ہے۔ اس طرح راگ کی شکل معین کرنے میں یہ بنیادی سر کا مددگار سر ہوتا ہے۔ ہر راگ میں بنیادی اور امدادی سر کا ہونا ضروری ہے، بغیر ان کے راگ کی شکل معین نہیں ہو سکتی۔ واضح رہے کہ کسی راگ میں جو 2 سر یک کے بعد دیگرے آتے ہیں وہ وادی اور سموادی نہیں ہو سکتے، بنیادی اور امدادی سر نہیں ہو سکتے۔ ان سروں کے علاوہ جو سر راگ میں استعمال ہوتے ہیں وہ اضافی سر کہلاتے ہیں، جنہیں سنسکرت میں انوادی سر کہتے ہیں۔ بعض راگوں میں بعض سر لگانے کی اجازت نہیں، اس لیے کہ ان سروں کے لگانے سے راگ کی شکل بگڑ جاتی ہے اور ایسے سروں کو ممنوع سر کہتے ہیں۔ سنسکرت میں اس کے لیے ووادی کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ ان سروں کو راگ کا عناصر اربع کہتے ہیں، لیکن بعض سر ایسے بھی ہوتے ہیں جو بعض راگ میں برائے نام استعمال لگائے جاتے ہیں، اور ایسا کرنے سے راگ میں ایک ٹہوکا سا پیدا ہو جاتا ہے جس سے راگ کی لطافت میں یک گنا اضافہ ہو جاتا ہے۔ لیکن اس کے استعمال کی مقدار کا دار و مدار فنکار کی صلاحیت اور ذوق پر ہے۔ اگر ان سروں پر ذرا بھی زور پڑ جائے تو بجائے راگ کی لطافت کو بڑھانے کے یہی سر اس کی شکل کو خراب کر دیتے ہیں۔ یہ سر 2 طرح کے ہوتے ہیں۔ ایک قسم کے سر تو اس طرح لگائے جاتے ہیں کہ ان کی آواز الگ سے واضح نہیں ہوتی، جیسے چھایا نٹ میں پنچم سے رکھب تک لوٹتے ہوئے درمیان کے سارے ہی سر لپیٹ میں استعمال ہو جاتے ہیں۔ ایسے سروں کے لیے سنسکرت میں لوپن کا لفظ استعمال ہوتا ہے، یعنی وہ لوپن سر کہلاتے ہیں۔ لیکن وہ سر جو محض برائے نام لگائے جاتے ہیں انہیں سنسکرت میں پرچھامن سر کہتے ہیں۔ عام طور پر راگوں میں بھرپور سر لگائے جاتے ہیں تاکہ ان کی آوازیں الگ الگ پہچانی جا سکیں اور اس طرح راگ کی شکل بالکل معین ہو جائے۔ لیکن بعض راگوں میں بعض سر اس طرح لگانے کی ضرورت پڑتی ہے کہ سننے والوں کو یہ معلوم ہوتا ہے کہ وہ سر یا تو ہل رہے ہیں یا بار بار لگائے جا رہے ہیں۔ جو سر اس طرح لگائے جاتے ہیں کہ وہ ہلتے ہوئے معلوم ہوئے انہیں کمپت سر کہتے ہیں، اور جو اس طرح لگائے جاتے ہیں کہ ایسا معلوم ہو کہ بار بار لگائے جا رہے ہیں انہیں الپت سر کہتے ہیں۔ بعض استاد انہیں لرزاں سر بھی کہتے ہیں۔ اب عام معلومات کے لیے ہم ان باتوں کا ذکر کرتے ہیں جنہیں قدیم موسیقی میں راگ کی پہچان کے لیے ضروری قرار دیا گیا تھا اور جنہیں موسیقی کی اصطلاح میں لچھن کہتے ہیں۔ ہم نے ابھی عرض کر دیا ہے کہ ہماری موسیقی میں ان لچھنوں کا کوئی مقام نہیں ہے، لیکن عام معلومات کے لیے ہم ان لچھنوں کا ذکر کرتے ہیں۔ یہ لچھن تعداد میں 10 یا 11 تھے، جن کا بیان یہ ہے۔ پہلا گرہ، اس سر کو کہتے تھے جس سے راگ شروع ہوتا تھا۔
दूसरा अनश, वो सुर था जिस पर राग का जोर होता था, गोया यही राग का वादी सुर होता था। नंबर 3 तार, ये सुर टीप के सुरों में राग की हद मुकर्रर करता था। नंबर 4 मंद्र, ये सुर मंद्र सप्तक में राग की हद मुकर्रर करता था। 5 अपनास, वो सुर था जिस पर राग की अस्थाई खत्म होती थी। 6 संन्यास, इस सुर पर राग का पहला हिस्सा खत्म होता था। 7वां बेनास, वो सुर था जिस पर गीत का एक हिस्सा खत्म होता था। 8वां अलंघन, इस सुर का नाम था जो राग की आरोही अमरोही में बराबर बोलता था। नंबर 9 अभ्यास, वो सुर था जो राग की अमरोही में छूट जाता था। अलंघन और अभ्यास दोनों मिलकर बहुत कहलाते थे। 10 अलबत और अभ्यास से ये राग के वो सुर थे जो या बहुत कमज़ोर होते थे या इस राग में बहुत कम इस्तेमाल होते थे। लंघन, ये सुर रागों में कतई मतरूक होता था। इन लक्षणों को देखकर यह अंदाज़ा होता है कि कदीम मौसीकी में राग की हदबंदी बड़ी सख्ती से की जाती थी, जिसकी वजह से यकीनन राग की वसअत में बड़ी कमी वाक़ हो जाती होगी और फ़नकार को इन हदूद की वजह से आज़ादाना तौर पर राग को बरतने में बड़ी दुश्वारी होती होगी। गालिबन यही वजह है कि मरवजा मौसीकी में इन क़ुयूद को बड़ी हद तक मतरूक करार देकर सिर्फ चंद ऐसे उसूल इंतखाब कर लिए गए हैं कि जिनसे रागों को एक दूसरे से बआसानी अलहदा किया जा सके और राग की वसअत पर गैर मामूली पाबंदियां भी आयद न हों। लेकिन इनसे यह अंदाज़ा ज़रूरी होता है कि कदीम मौसीकी नहायत मुनज़्ज़म किस्म की मौसीकी थी, जिसके उसूल और क़वायद अहले इल्म ने बड़ी दीदा रेज़ी और होशियारी से मुंज़बत किए थे। अफसोस है कि बर्र सग़ीर हिंदो पाकिस्तान में कोई फ़नकार ऐसा नहीं है जो कदीम मौसीकी का कोई राग पेश कर सके, और ना ही हमारे पास कदीम मौसीकी के किसी राग की शक्ल बसूरत तहरीर मौजूद है जिससे इस मौसीकी के हुस्न क़ुबा का सही अंदाज़ा हो सके। बहरहाल वो मौसीकी अपने ज़माने में यकीनन मकबूल व मतबू होगी, और इस बात का अंदाज़ा बड़ी आसानी से किया जा सकता है कि इस इल्म को मिसल दूसरे उलूम के इस वक्त की सोसाइटी में बड़ी अहमियत और वक़्त हासिल थी। हमने ठाटों के ज़िम्न में बड़ी वजाहत से बताया था कि मरवजा मौसीकी में इस वक्त ज़्यादा से ज़्यादा 155 राग तस्लीम किए गए हैं जो मुस्तनद हैं और सिक्का बंद हैं, लेकिन इनमें से सिर्फ 40-50 राग ही ऐसे हैं जिन्हें फ़नकार बरत सकते हैं। मैंने अक्सर उस्तादों को टटोलने की कोशिश की है और मैं इस नतीजे पर पहुँचा हूँ कि उस्ताद फैयाज़ खां मरहूम, उस्ताद मुश्ताक हुसैन खां साहब मरहूम रामपुर वाले, उस्ताद अलाउद्दीन खां साहब सरोद नवाज़ और उस्ताद यूसुफ अली खां साहब सितार नवाज़ के अलावा और शायद ही कोई ऐसा गाने बजाने वाला था कि जो इन रागों में ज़्यादा रागों की शक्लें दिखा सके। अलबत्ता उस्ताद अल्लादिया खां साहब को मैंने सिर्फ एक बार सुना है और वह भी तबर्रुकन, लेकिन तमाम गवैये बजवैये इस बात पर मुत्तफ़िक़ थे कि हमारी मौसीकी का कोई राग उनकी दस्तरस से बाहर न था और इसीलिए उन्हें नायक ज़माना कहते थे। बहरहाल इसके मानी ये नहीं है कि इन 150 या इससे कुछ ज़्यादा रागों से अलावा रागों का तयन होना मुमकिन नहीं। अगर कोई शख्स रागों के उसूल से कमा हुक्कू वाकिफ़ हो और वो भी राग बना सकता है, लेकिन बड़ी मुश्किल ये आन पड़ी है कि हमारे फ़नकार इस फ़न के इल्मी पहलू से कतई नाबलद होते हैं, इसलिए या तो नए राग इख्तरा करने पर कादिर नहीं होते या फिर अगर वो नए राग बनाते भी हैं तो वो बेउसूले और गैर मतबू होने की वजह से बहुत जल्द नक्श बरआब में होकर रह जाते हैं। इस ज़माने में ख़ास तौर से हमारे हिस्से मुल्क में हर शख्स अब गुनी गंधर्व होने का दावा करने लगा है, लेकिन उनके बनाए हुए राग सिवाय एक मज़ा का खेज़ चीज़ होने के और कुछ नहीं होते।
بعض فنکاروں میں میں تو یہ کہوں گا کہ یہ خط حد اعتدال سے متجاوز کر گیا ہے کہ وہ مختلف راگوں کو ملاتے رہتے ہیں۔ مثلا بعض لوگ 20 راگوں کی بہاریں گاتے بجاتے ہیں۔ میں نے اس بارے میں استاد عبدالوحید خان صاحب مرحوم، استاد فیاض خان صاحب مرحوم، استاد مشتاق حسین خان صاحب مرحوم سے دریافت کیا کہ آیا حضرت امیر خسرو نے بے شمار راگوں کی بہاریں اختراع کی تھیں؟ ان سب کا کم و بیش یہی جواب تھا کہ انہوں نے اپنے بزرگوں سے یا دوسرے بزرگوں سے کبھی کوئی ایسی بات نہیں سنی، اور یہ محض بنوٹ کی بات ہے۔ اسی طرح استاد حبیب علی خان صاحب بینکار اسی روش پر ایک زمانے میں درباری کو دوسرے راگوں میں ملا کر بجانا شروع کرنے لگے تھے، لیکن اپنے بھائی عبدالعزیز خان صاحب بینکار کے ٹوکنے سے انہوں نے ایسا کرنے سے توبہ کر لی تھی۔ میں نے اپنے طور پر جو بہاروں کے اس مسئلے پر غور کیا ہے وہ یہ ہے کہ غالباً حضرت امیر خسرو کو شدھ مدھم سے بڑا لگاؤ تھا، اور وہ بعض راگوں میں شدھ مدھم بڑے سلیقے سے لگا کر اس کے لطف کو دوبالا کر دیتے تھے، اور ایسا کرنا اصولاً ناجائز بھی نہیں ہے۔ مثلا انہوں نے ایمن میں شدھ مدھم بھی استعمال کی ہے، جسے لوگ اب ایمن کلیان کہنے لگے ہیں۔ اسی طرح بسنت میں شدھ مدھم لگائی اور اس کے لطف کو دوبالا کر دیا، اور اس راگ کو بسنت سے الگ کرنے کے لیے بسنت بہار کا نام دے دیا۔ اسی طرح پوریا دھناسری میں شدھ مدھم سلیقے سے استعمال کر کے راگ پوربی بنایا، اور سب لوگ اس امر پر متفق ہیں کہ یہ راگ یعنی ایمن کلیان، بسنت بہار اور پوربی حضرت امیر خسرو کی اختراع ہے۔ لیکن بعض فنکاروں نے بسنت بہار کی طرح بہار کو نہ جانے کتنے راگوں میں ملانا شروع کر دیا۔ یہ میرا اپنا خیال ہے۔ بہرحال یہ امر طے ہے کہ ان بے شمار بہاروں کے اگلے اور اس دور کے اچھے گانے بجانے والے قائل نہیں ہیں۔ اب میں راگوں کے نظام الاوقات کے متعلق کچھ عرض کروں گا۔ قدیم موسیقی میں مختلف راگوں کے گانے بجانے کے لیے مختلف اوقات مقرر کیے گئے تھے۔ وقت کی یہ پابندی مروجہ موسیقی میں بھی بڑی حد تک بطور ورثہ ہم تک پہنچی ہے، اور ہمارے فنکار نہایت سختی سے اس پر کاربند ہیں۔ اگرچہ کہ ریڈیو کے اس عہد میں جب کہ ایک شہر کی آواز آنے واحد میں سارا سمندر پات پہنچ جاتی ہے، یہ تقسیم بے معنی ہو کر رہ گئی ہے، لیکن اس پابندی کو مٹانے کی کوشش نہیں کی گئی ہے۔ بعض راگوں کے اوقات کے بارے میں بہت سے فنکار ایک دوسرے سے متفق نہیں، لیکن عام راگوں کے اوقات ہماری موسیقی میں معین ہیں، اور زیادہ تر وہ راگ اپنے معینہ اوقات پر ہی گائے جاتے ہیں۔ راگوں کے اوقات کے کسی زمانے میں معین کیے گئے تھے اور کیوں کیے گئے تھے اور کس اصول سے معین کیے تھے، اس کے بارے میں صحیح معلومات کا فراہم ہونا دشوار معلوم ہوتا ہے۔ چند موٹے موٹے اصول جن پر یہ نظام الاوقات مقرر کیا گیا ہے ابھی بیان کیے جا چکے ہیں، لیکن منطقی طور پر وہ اصول بذات خود کچھ زیادہ وقوع نہیں ہیں، لہٰذا ان کے بارے میں زیادہ کچھ نہیں کہا جا سکتا، سوائے اس کے کہ چیز زمانے قدیم سے بطور رواج چلی آ رہی ہے، اور اس کو ترک کر دینا مناسب نہیں معلوم ہوتا ہے۔ اس سے اور کچھ نہیں تو ہماری موسیقی کی شائستگی اور تہذیب کا اندازہ ہوتا ہے۔ قیاساً ایسا معلوم ہوتا ہے کہ جب ہماری موسیقی میں بے شمار نغمے پیدا ہو گئے تو یہ بھی ایک نوبندی کا طریقہ نکالا گیا۔ چنانچہ یہ نوبندی طرح طرح سے کی گئی، مثلا راگ راگنیوں کی تقسیم ہوئی، مارگ اور دیسی راگوں کی تقسیم ہوئی۔ اسی طرح ایک طریقہ نوبندی کا یہ اختیار کیا گیا کہ مختلف راگوں کو دن کے رات اور بعض راگوں کو رات کے مختلف حصوں میں بانٹ دیا گیا ہوگا، تاکہ انہیں یاد رکھنے میں اور یکجا کرنے میں آسانی ہو سکے۔ یوں عام طور پر یہ مشہور ہے کہ دن کے راگوں میں زیادہ تر کڑی مدھم استعمال ہوتی ہے، اور رات کے راگوں میں زیادہ تر سالم مدھم کا استعمال ہوتا ہے۔ اسی طرح صبح کے راگوں میں عموماً دھیوت پر زور ہوتا ہے، اور شام کے راگوں میں اس سر پر زور نہیں ہوتا،
لیکن یہ اصول ایسے نہیں جنہیں نفسیاتی نقطہ نگاہ سے کوئی وقت حاصل ہو۔ دوسرے بے شمار ایسے راگ ہیں جو ان اصولوں کی بندشوں سے آزاد ہیں۔ دیوتی کا مسئلہ لے لیجئے کہ صبح کے راگوں میں اس سر پر زور ہوتا ہے، لیکن شام کو رات کے راگوں میں ایسا نہیں ہے۔ لیکن بعض راگ ایسے بھی ہیں کہ جن میں شام کے راگوں میں بھی دھیوت پر زور ہوتا ہے، لیکن پھر بھی یہ راگ دن میں گایا بجایا نہیں جاتا۔ ممکن ہے کہ اس کی ایک وجہ یہ بیان کر دی جائے کہ اتری رکھب لگانے کی وجہ سے یہ راگ، مثلا راگ سونی کو لے لیجیے، باوجود کہ اس کی دھیوت پر زور ہوتا ہے، آج کل رات کے پہلے حصے میں گایا بجایا جاتا ہے۔ لیکن پھر راگ حمیر کے بارے میں کیا توجہ بیان کی جائے گی کہ جس کا سارا زور دھیوتی پر ہے، اور آج کل گانے بجانے اور اس میں رکھب بھی کومل استعمال نہیں ہوتی، لیکن پھر بھی آج کل سب گانے بجانے والے اس راگ کو دن کے راگوں میں شمار نہیں کرتے۔ اسی طرح شدھ مدھم کے راگوں کے بارے میں کہا جا سکتا ہے کہ بے شمار ایسے راگ ہیں جن میں شدھ مدھم بنیادی سر ہے، لیکن رواج میں وہ راگ رات ہی کو برتے جاتے ہیں۔ غرض منطقی اور نفسیاتی نقطہ نگاہ سے ان اصولوں کو قطعی نہیں قرار دیا جا سکتا، اور اس لیے اوقات کی یہ پابندی بادی النظر میں کوئی زیادہ وقوع نہیں ہے۔ لیکن چونکہ مدتوں سے ایک چیز رواج میں ہے، لہذا اسے بلا کم و کاست تسلیم کر لینے میں کوئی مذائقہ نہیں ہے، بالخصوص ایسی حالت میں کہ جب التزام سے کوئی نقص بھی واقع نہیں ہوتا۔ ایک چیز البتہ خصوصیت سے قابل لحاظ ہے، اور وہ یہ کہ ہماری سوسائٹی میں اور ہمارے معاشرے میں ایک زبردست انقلاب برپا ہوتا جا رہا ہے، اور اس لحاظ سے انجمن آرائی کا وہ مفہوم جو ہمارے معاشرے کی جان تھا، بے قلم مٹتا جا رہا ہے۔ جوں ہمارا ملک صنعت کی طرف بڑھتا جائے گا، وہ صبح کی محفلیں، وہ دن کی صحبتیں کارخانوں اور دفتروں کی نظر ہو کر رہ جائیں گی، اور ایسی حالت میں شاید ہم زیادہ عرصے تک راگوں کے اس نظام الاوقات پر کاربند نہ رہ سکیں گے، اور اس وقت طبیعتوں میں ہر وقت ہر راگ کی پذیرائی کی صلاحیت خود بخود پیدا ہو جائے گی۔ اس کی ایک بیان مثال راگ بھیروی ہے کہ اب اچھے گانے بجانے والے خود یہ کہنے لگے کہ یہ سدا سہاگن راگ ہے اور ہر وقت لطف دیتا ہے، حالانکہ پرانے گانے بجانے والے بڑی ہی پابندی کے ساتھ اس کو صرف صبح کے راگوں میں شمار کرتے تھے۔ تان کا بیان۔ علماء موسیقی نے تان کی یہ تعریف کی ہے کہ تان سروں کے اس مجموعے کا نام ہے جس سے راگ کی وسعت ظاہر کی جاتی ہے۔ راگ کا پھیلاؤ تانوں کے ذریعے سے کیا جاتا ہے، اور اس لیے تانوں میں ان تمام عناصر کا لحاظ رکھا جاتا ہے جو راگ کے بنانے اور اس کی صحت کو برقرار رکھنے کے لیے ضروری ہوتے ہیں۔ یعنی یہ کہ جس طرح راگ میں بنیادی سر پر زور ہوتا ہے، وادی سر پر زور ہوتا ہے، اس کا خیال تان بنانے میں بھی ضروری ہے، ورنہ تان اس راگ کی حد سے نکل کر کسی دوسرے راگ کی حد میں جا پڑے گی، اور یہی حال وادی سر کا ہے۔ اگر کسی راگ میں کوئی سر ممنوع ہے تو وہ سر اس راگ کی تان کے لیے بھی ممنوع ہوگا، وغیرہ وغیرہ۔ تان کا ایک مصرف یہ بھی ہے کہ وہ راگ کو خوش آئند اور خوبصورت بناتی ہے۔ ایک بڑے ماہر موسیقی کا خیال ہے کہ راگ ایک مجسمہ حسن و جمال ہے، اور تان اس کا لباس اور سنگھار ہے۔ جس طرح سے یہ چیزیں حسن و جمال کی نمائش کو چار چاند لگا دیتی ہیں، اسی طرح تان بھی راگ کے حسن کو اجاگر کر کے اسے جاذب خیال بنا دیتے ہیں۔ لیکن زیور، لباس اور سنگھار کے استعمال میں مشاطہ کی خوش ذوقی کا بڑا دخل ہے۔ اگر مشاطہ کی بدمذاقی اور بد سلیقگی ہو تو جس طرح حسن و جمال کو مضحکہ خیز
چیز بنایا جا سکتا ہے، اسی طرح تان کا غلط استعمال بجائے اس کے کہ راگ کو مطبوع اور دلکش بنائے، وہ اس کی دلکشی کو خاک پہ ملا سکتا ہے۔ بقول میر انیس، تیرگی بد ہے مگر نیک ہے گیسو کے لیے، ہے کجی عیب مگر حسن ہے ابرو کے لیے، سرما زیبا ہے فقط نرگس جادو کے لیے، زیب ہے خال سیاہ عارض گلرو کے لیے، دانہ داں کس کہ فصاحت بکلام دارد، ہر سخن نکتہ و ہر موقع مقام دارد۔ اگر فنکار میں اس نکتے کے سمجھنے کی اہلیت نہیں ہے تو راگ کی حسین سے حسین تان اس کے ماتھے پر، راگ کے ماتھے پر ایک بدنما دھبا بن کر رہ جاتی ہے، اور یہی وہ مقام ہے کہ جہاں ایک حسن کار یا فنکار کی حیثیت ایک دستکار سے الگ ہوتی ہے۔ مجھے نہایت افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ فی زمانہ تانوں کا استعمال حسن کاروں سے زیادہ دستکاری بن کر رہ گیا، حسن کاری سے زیادہ دستکاری بن کر رہ گیا، جو ہماری موسیقی کے لیے کی غیر مقبولیت کے منجملہ اور وجوہات کی ایک بڑی وجہ ہے۔ تانے دو طرح کی ہوتی ہیں، جنہیں مربوط اور غیر مربوط تانے کہتے ہیں۔ انہی کو شدھ اور کوٹ تان بھی کہتے ہیں۔ شدھ تان ایسی تان کو کہتے ہیں جس میں سر سلسلے وار لگائے جاتے ہیں، مثلاً سارے ماپا دھاپا ماگا ریسا، اس میں کھرس سے پنچم تک سلسلے وار سر لگاتے چلے گئے اور اس طرح دھیبس سے سر تک سلسلے وار سر لگاتے ہوئے واپس ہو گئے۔ یہ ایک شدھ تان کی مثال ہوئی۔ غیر مربوط یا کوٹ تان میں سر سلسلے وار نہیں لگائے جاتے، مثلاً سارے گاما ریگا ما پاگا پا دھاما پاگا ما ریسا، اس مجموعے میں سر سلسلے وار نہیں لگائے گئے ہیں، ایسی تان کو کوٹ تان کہتے ہیں۔ پچھلے صفحات میں راگوں کی قسمیں بیان کرتے ہوئے بتایا گیا تھا کہ سروں کی ترتیب کے لحاظ سے راگ دو قسم کے ہوتے ہیں اور ان کا نام بھی مربوط اور غیر مربوط راگ تجویز کیا گیا تھا۔ تانے بھی دو قسم کی تسلیم کی ہیں جنہیں مربوط اور غیر مربوط کے نام دیے گئے ہیں، یعنی شدھ اور کوٹ تانے۔ اس مقام پر یہ غلط فہمی پیدا ہو سکتی ہے کہ غالباً شدھ روپ کی تانے شدھ شکل کے راگوں میں، شدھ روپ کے راگوں میں، اور غیر کوٹ تانے غیر مربوط شکل کے راگوں میں استعمال ہوں گی، لیکن ایسا نہیں ہے۔ شدھ سروں کے راگوں کی تانے شدھ اور کوٹ دونوں طرح کی ہو سکتی ہیں، البتہ غیر مربوط سروں کے راگوں کی تانے شدھ ہونا محال ہے۔ راگ بھوپالی کی مثال لے لیجئے، جو شدھ روپ کا راگ ہے، لیکن اس میں تان کی بڑھت اس طرح بھی ہو سکتی ہے، سارے گا پا دھا پاگا پا دھا سا۔ اس تان میں ظاہر ہے کہ باسر اپنے سلسلے سے الگ ہو کر استعمال ہوئے، لیکن باوجود اس کے یہ تان بھوپالی میں جائز سمجھی جائے گی، جس سے یہ بات ثابت ہو گئی کہ شدھ راگوں کی تانیں بھی کوٹ تانیں ہو سکتی ہیں یا اس میں کوٹ تانیں بنائی جا سکتی ہیں۔ ہر راگ کی جتنی غیر مربوط تانیں یا کوٹ تانیں ہو سکتی ہیں، ان کی تعداد کا انحصار اس راگ کے سروں کی تعداد پر ہے۔ اس تعداد کے معلوم کرنے کا سہل سا طریقہ یہ ہے کہ اس راگ میں جتنے سر ہوں ان کے اعداد شمار کو آپس میں ضرب دے دیا جائے تو غیر مربوط تانوں کی تعداد معلوم ہو جائے گی۔ فرض کیجئے کہ ایک راگ 5 سر کا ہے تو اس کی کوٹ تانیں 1 ضرب 2 ضرب 3 ضرب 4 ضرب 5 برابر 120 تانیں ہوں گی، اور اس طرح 6 راگوں کے تانوں کی تعداد 720 اور 7 سروں کے راگوں کی تانوں کی تعداد 5040 ہوگی۔ گانے بجانے والے عام طور پر ان بے شمار تانوں میں سے چند تانے انتخاب کر لیتے ہیں اور انہی کا استعمال کرتے ہیں۔
अगर कोई गवैया इन तमाम तानों को इस्तेमाल करने बैठ जाए, खुसूसियत से ऐसे राग की तानों को जिसमें कि 7 सुर इस्तेमाल होते हैं, तो जाहिर है कि एक राग घंटों में जाकर ख़त्म हो और सुनने वालों की तबीयत पर भी उकता जाए। दूसरे ऐन मुमकिन है कि हर तान दिलावेजी और ख़ूबसूरती के मेयार पर पूरी न उतरे, जिसकी वजह से राग की जाज़बियत बजाय बढ़ने के और कम हो जाए। इसलिए इन बेशुमार तानों में से चंद अच्छी तानों का इंतखाब करना ज़रूरी है, और अच्छे गाने बजाने वाले वही हैं जो इस बात का बतौर ख़ास लिहाज रखते हैं। इन कूट तानों को आम गाने वाले मेहरखंड का नाम भी देते हैं। अब हम ज़ेल में इन तानों के बनाने का तरीक़ा बयान करते हैं। इसका पहला उसूल यह है कि जिन सुरों की ताने बनाना मकसूद हों, इनकी पहली तरतीब सिलसिलेवार रखी जाए। ये तान मौसीकी की इस्तिलाह में मूल क्रम कहलाती है। आप इसको अबजद की तान कह लीजिए। दूसरा उसूल इसका यह है कि हर तान अपने माक़ब्ल की तान से पैदा होगी, और इसके ये मानी हैं कि दूसरी तान पहली तान से, तीसरी तान दूसरी तान से, और चौथी तान तीसरी तान से अख्ज़ की जाएगी। तीसरा उसूल यह है कि हर तान में सुरों की तादाद वही होगी जो मूल क्रम की तान में है। यानी यह कि अगर मूल क्रम की तान सिर्फ 4 सुरों की है, जिससे मुख्तलिफ ताने बनाना मकसूद हैं, तो हर नई तान में 4 ही सुर होंगे। चौथा उसूल यह है कि हर तान सिर्फ एक सुर की जगह बदलने से पैदा होगी, बकिया सुरों की जगह अलग तरतीब वही रहेगी। पांचवा उसूल यह है कि तानों की मजमूई तादाद वही होगी जो मूल क्रम की तान के सुरों की आदाद शुमार को आपस में ज़र्ब देने से पैदा हो। छठा, किसी सुरों के मजमूए से जितनी मजमूई तानें पैदा होंगी, इनके आदाद को पहली तान की मदद से तकसीम करने से जो हासिल तकसीम हो, वो इस अदद को ज़ाहिर करेगा कि जितनी तानें मूल क्रम की तान के हर सुर पर ख़त्म होंगी। मसलन सारे गामा, ये 4 सुरों का मजमुआ है, इससे 24 कूट तानें पैदा होंगी। अब इस अदद को अगर 4 से तकसीम कर दिया जाए तो हासिल तकसीम 6 होगा। ये अदद ज़ाहिर करेगा कि हर सुर पर कितनी तानें ख़त्म होंगी। इस तरह 6 तानें सुर पर, 6 तानें रिखब पर, 6 तानें गंधार पर, और 6 तानें मध्यम पर ख़त्म होंगी। इस चीज़ को अगर नक्शे से ज़ाहिर किया जाए तो बड़ी आसान सहूलत होगी, लेकिन हम बयान करने की कोशिश करते हैं ताकि ये चीज़ समझ में आ जाए। लेकिन असल में अगर ये तहरीर में आकर के पेश की जाए तो इसको समझने में आसानी होगी। 4 सुरों की तानें मिसालन लिखी जाती हैं या बयान की जाती हैं। इन उसूलों को पेश नज़र रखकर हर मुब्तदी से मुब्तदी 5 सुरों और 7 सुरों की तानों का नक्शा भी तैयार कर सकता है। क्योंकि ज़्यादा सुरों की तानों का नक्शा तैयार करना तूले अमल है, इसलिए सिर्फ नमूने के तौर पर 4 सुरों की तानों पर ही इक्तफा किया जाता है। अब हमने मूल क्रम की तान फ़र्ज़ की है सारे गामा, यानी 4 सुरों की। अब इसमें कुछ तानें मध्यम पर ख़त्म होंगी, कुछ गंधार पर ख़त्म होंगी, कुछ रिखब पर ख़त्म होंगी, और कुछ खर्च पर, क्योंकि मूल क्रम की तान में यही 4 सुर लगे हैं। अब ज़रा मुलाज़ा फरमाइए कि मध्यम की पर ख़त्म होने वाली तानें कौन सी होंगी। जैसा कि हम पहले बयान कर चुके हैं कि ये 24 होंगी। अगर इनको तकसीम किया जाए 4 से तो हासिल तकसीम 6 होगा। लिहाजा हर तान में 6 तानें होंगी, हर सुर की 6 तानें होंगी। अब मध्यम की तानें मुलाज़ा फरमाइए। सारे गामा, रेमा गामा, ये दूसरी तान हुई। तीसरी सागा रेमा, चौथी गामा रे
माँ, पांचवी रे गा सा माँ और छठी गा रे सा माँ। ये 6 तानें मध्यम पर ख़त्म हुई। अब इसी तरह 6 तानें गंधार पर ख़त्म होगी, और वो ये होगी कि पहली तान होगी सारे मागा, दूसरी तान होगी रेसा मागा, तीसरी तान होगी सामा रेगा, चौथी तान होगी मासा रेगा, पांचवी तान होगी रेमा सागा और छठी तान होगी मारे सागा। अब रिखब की तानें ले लीजिए, ये भी 6 होंगी तादाद में और रिखब पर ख़त्म होगी। पहली तान होगी सागा मारे, दूसरी तान होगी गासा मारे, तीसरी तान होगी सामा गारे, चौथी होगी मासा गारे, पांचवी होगी गामा सारे और छठी होगी मागा सारे। खर्च की भी 6 तानें होंगी। वो ये होंगी कि पहली तान रेगा मासा, दूसरी तान गारे मासा, तीसरी तान रेमा गासा, चौथी तान मारे गासा, पांचवी तान गामा रेसा और छठी तान मागा रेसा। अब अगर ये चीज़ सामने मौजूद हो लिखी हुई, तो उस नक्शे को देखकर बैक नज़र मालूम हो जाएगा कि पहली किस्म की तानें मध्यम पर, दूसरी किस्म की तानें गंधार पर, तीसरी किस्म की तानें रिकब पर और चौथी किस्म की तानें खर्च पर ख़त्म हुई हैं। गोया पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा हिस्सा हर एक मूल क्रम की तान के आखिरी सुर की बेतरतीब जगह बदलने से पैदा हो गया। हर हिस्से में इस आखिरी सुर की जगह मुस्तकिल करके बकिया सुरों की जगह यके बाद दीगरे बदल देने से तमाम तानों का इस्तखराज किया जा सकता है, जिसके कायदे ऊपर बयान कर दिए गए हैं। यही नतीजे मामूली गैर फ़िक्र से इन उसूलों की रोशनी में 5, 6 और 7 सुरों से बरामद किए जा सकते हैं। इस जगह पर एक बात खुसूसियत से बयान कर देने की ज़रूरत है, और वो ये कि आम तौर पर नौआमोज लोग तान से मुराद सिर्फ तेज़ लय की तान लेते हैं। ये नज़रिया गलत है। तान के लिए तेज़ और ठहरी लय की तखसीस नहीं है। तान ठहरी हुई लय और तेज़ लय दोनों में हो सकती है, और यही चीज़ रिवाज में भी है। अब सवाल ये पैदा होता कि तान और पलटे में क्या फ़र्क है, और तान और सरगम में क्या फ़र्क है। इसका जवाब देने के लिए हम सरगम और पलटे के मफ़हूम को वाज़े किए देते हैं, तो ये फ़र्क खुद ब खुद वाज़े हो जाएगा। जैसा कि सुरों के बयान में वाज़े कर दिया गया है कि इंसान में 7 मुख्तलिफ मुतरन्निम आवाज़ों को इम्तियाज़ करने की कुदरत की तरफ से अता हुई है। इन मुख्तलिफ मुतरन्निम आवाज़ों का नाम हमारी मौसीकी में सुर, रिखब, गंधार, मध्यम, पंचम, देवत और निखाद रखा गया है। इनको मुखफ़फ़ करके सा, रे, गा, मा, पा, धा और नी कहते हैं। जब किसी तान को इन मुखफ़फ़ अल्फाज की मदद से अदा किया जाता है, तो इसी मौसीकी की इस्तिलाह में सरगम करना कहते हैं। आम तौर पर ये सरगम लय में भी बांध दिए जाते हैं और इन्हीं को गाया बजाया जाता है। सरगम गाने का दस्तूर गुज़िश्ता 4वीं सदी में आम हो गया है। पहले माहिरीन मौसीकी के नज़दीक सरगम करना बड़ी हद तक ऐब समझा जाता था और सरे महफिल सरगम करने की इजाज़त ना होती थी। सिर्फ मुब्तदियों को मशक़ कराने के लिए सरगम बताए जाते थे। इसकी वजह यह थी कि इन मुखफ़फ़ आवाज़ों के बाहमी इज्तिमा से बाज़ ऐसे बामानी अल्फाज गाने वाले की ज़बान से सादिर होते हैं जिनका सरे महफिल मुँह से निकालना मायूब और मज़बूब और बाज़ औक़ात मज़हक़ा ख़ेज़ मालूम होता था, और सुनने वालों का जहन राग से हटकर दूसरी तरफ मुंतकिल हो जाता था। इसकी मिसाल यूँ समझ लीजिए कि अगर एक कवैया तेज़ लय में एक सरगम यूँ करे, पाधा रे मारेगा, अब तान की तेज़ी में धा की आवाज़ दा की आवाज़ रह जाती है, और इस तरह एक
बामानी जुमला बन जाता है जिसका मफहूम हद दर्जा गैर महज़ब और मज़ाक़ खेज़ है। इस तरह पानी रे वगैरह से ऐसे अल्फाज सादिर होते हैं जो सामे का जहन इसके मानी की तरफ मुंतकिल कर देते हैं। जिस ज़माने में मुसलमानों के माशरे अपनी माशरत अपने निसफ़ नहार पर थी, इस ज़माने में ये बात आदाब महफिल में दाखिल थी कि बिला इरादा भी कोई ऐसी हरकत सरजद न हो जो खिलाफ तहज़ीब या किसी उन्वान से मज़ाक़ खेज़ हो। इसके अलावा भी मौसीक़ी की महफिलें वालियान मुल्क, रऊसा के दरबारों और हज़रात मशाइख और सूफ़िया कराम के तकियों और ख़ानक़ाहों की ज़ीनत हुआ करती थी। और ज़ाहिर है कि ऐसी महफिलों में मामूली से मामूली गैर महज़ब बात गवारा नहीं की जा सकती थी। इसलिए अहले फ़न ने सरगम करना एक हद तक ममनून करार दिया जाता। लेकिन जो ज़माने के अंदाज़ बदलते गए, इन बातों की तरफ से तवज्जो हटती गई और अब हर महफिल में